ایک مہنگی لگی ان پر قربان زمان۔ ابھی تقریباً 1 سال پیچھے کی بات ہے جو آپ نے کنچن پور میں ایک جلسہ سنا تھا جس میں حضرت علامہ مولانا عرفان القادری چترویدی صاحب آئے تھے اور وہ پروگرام کافی دیر تک ہوا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی اور تھوڑا انتشار بھی ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ چترویدی صاحب کو آپ پہلے بٹھا دیتے، ان کی تقریر بہت ہی ضروری تھی، بہت کافی لوگ سننے کے لیے آئے تھے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی گئی تھی، وہ تو خیر ہمیں معلوم ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار انشاءاللہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ 10 بجے مولانا عرفان القادری کی تقریر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 10 سے 10:15 کے بیچ میں تقریر شروع ہوگی۔ تو جو ہماری بستی کے ابھی تک آئے نہیں ہیں، آپ حضرات آنے کی کوشش کریں۔ جب آپ آ کر کے بیٹھیں گے تبھی حضرت کی تقریر ہوگی، ورنہ کون ان بچوں کو سنائے گا؟ بچوں کے بارے میں تو ذکر یہ آیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں اور پاگلوں کو مسجد سے آنے کے لیے روکا جائے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پہ ہمیں ادب سے رہنا ہے۔ اور شریعت بھی دیکھیے بچوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، جی بچوں پہ شریعت لاگو نہیں ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی بالغ ہو جاتا ہے تب شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اتنا یاد رکھیے۔ پوری بستی والوں سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات آئے، جتنی جلدی آپ آ جائیں گے آپ کے چہیتے، آپ کے پیارے، آپ کے عزیز جو خطیب ہیں عرفان القادری صاحب، ان کو آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ بہرحال آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے سنیں اور میں تمامی علماء حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی حضرات بھی سنیں، کیونکہ یہ ذکر کے محفلیں ہمیں اور آپ سجاتے ہیں، ہمیں اور آپ بتاتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، شریعت سب کے لیے برابر ہوا کرتی ہے۔ سبھی حضرات سنیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سب سے زیادہ کوئی خرابی انسان کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ حسد کی پائی جا رہی ہے سب سے زیادہ۔ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ سے بات کروں گا، ورنہ تقریر کرنے کا یہ میرا انداز نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا جو ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ سب سے خراب بات حسد آج انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اس طریقے سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب جن کے پاس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ حسد کرے، ہمارے پاس میں نیکیاں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس میں کہاں کہ ہم کسی کے لیے حسد رکھیں؟ اور حسد کرنے سے آپ سوچئے کہ آپ جس کے بارے میں حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ نہیں جا رہا، اتنا خیال رکھیے جس کے بارے میں آپ حسد کرتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا تو آپ کا جائے گا، اس کا تو فائدہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں غیبت کی، وہ آپ سے حسد رکھتا تھا، غیبت کی بات بتا رہا ہوں، غیبت اس نے کی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ لی اور پلیٹ میں تازہ کھجور اچھی طریقے سے سجایا اور سجانے کے بعد میں تحفہ پیش کر دیا۔ جس نے غیبت کی تھی اس کے پاس میں تحفہ بھیج دیا۔ یار آج ہمارے پاس میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آج ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ہماری غیبت کرتا ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہماری غیبت کی ہے تو ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ڈنڈے لے کر نکلتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ حسن بصری کے اوپر، جب آپ کو خبر ہوئی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے نہیں نکلے تھے،
آپ کوئی تلوار لے کر نہیں نکلے تھے، بلکہ اچھی طریقے سے ایک پلیٹ کو تیار کیا جس میں کھجور بھری، رکھنے کے بعد میں اس کے پاس تحفہ بھیج دیا، تحفے کے طور پہ اس کو دیا اور کہا کہ آپ نے جو میرے ساتھ میں کیا ہے اس کے لیے حقیر سا تحفہ قبول کر لیجئے۔ اب وہ پریشان ہوا، یار میں نے تو غیبت کی تھی، انہوں نے تو ہمارے لیے تحفہ بھیج دیا، میں نے تو غیبت کی تھی، تحفہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس نے پوچھا، جب اس سے رہا نہ گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، ایسا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے کہ جو کسی کی غیبت کیا کرتا ہے تو غیبت جس کی کرتا ہے تو جس نے غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں کٹ کے، جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی نیکیاں کٹ کے جس کی غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جڑ جاتی ہے۔ آپ نے مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائی جس کا میں شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتا۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے ہر کوئی ترسے گا، ہر ایک انسان پریشان ہوگا۔ اس آخرت میں جہاں کوئی کسی کا حال پریشان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، اس جگہ کے اوپر آپ کی یہ نیکی کام آئے گی۔ بتاؤ ہمارے اخلاق پائے جاتے ہیں؟ نہیں مسلمانوں بھائیوں، یہ چیزیں آج ہم سے دور ہو چکی ہیں۔ آج اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مصطفیٰ کو پہچانو، مصطفیٰ کی باتوں کو پہچانو۔ انشاءاللہ رب العزت اگر اس پہ عمل کر لیا جائے جو میرے آقا نے حکم فرمایا ہے، تو جس کو شاعر نے اس طریقے سے کہا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ دوستو میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليرى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انسان نے جو پوری زندگی اپنے کام کیا ہے، اللہ اسی ایک صورت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا تجھے ہمیشہ کے لیے دنیا پر نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو اپنے مستی کے اندر تو ڈوبا ہوا ہے، تیرے پاس میں دولت آ گئی، تیرے پاس میں مال آ گیا، اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے بڑا میں ہی ہو گیا۔ یاد رکھنا تو ہے یہ زمین، جو زمین ہے جس کے اوپر تو نے مکان کو تیار کیا، جس سے تو نے اناج اکٹھا کیے، جس سے تو امیر ہوا ہے، یہ زمین بھی ایک دن تھرتھرا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھرتھرانا باقی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، اور یہ زمین اپنے خزانے اوپر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، جتنے انسان ہوں گے سارے انسان کہیں گے یار اسے کیا ہوا ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہی زمین ہماری رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ جو تم نے اس دنیا کے اوپر کیا ہوگا، اس زمین کے اوپر کیا ہوگا۔ آج بتائیے، میں آ رہا تھا راستے میں نے اپنے ساتھی سے ایک بات کہی تھی، یار کنچن پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹے سے گاؤں کے اندر کچھ مختصر مسلمان رہتے ہیں، لیکن یاد کرنا دنیا کی کوئی ایسی خرافات نہ ہوگی جو اس بستی کے اندر پائی نہ جا رہی ہو۔ یار سوچو، اپنی دولت کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو اور آج دنیا کے اوپر تمہیں موقع آنے کا ملا ہے، اس دنیا کے اوپر تم سود خوری کر رہے ہو، اس دنیا کے اوپر تم جوئے بازی کر رہے ہو، اس دنیا کے اوپر رنڈی بازی کر رہے ہو، اس دنیا کے اوپر تاش بازی کر رہے ہو، اس دنیا کے اوپر تم حرام خوری کر رہے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ہم سے یہیں پہ رہ جائے گا، آخرت میں اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر ہم سے سوال بھی ہوگا تو ہم اس کا کچھ جواب نہیں دیں گے، لیکن تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے وقال الانسان ما لها، سارے کے سارے انسان کہیں گے اسے کیا ہوا ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، پھر یہی زمین رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی،
اشرفی اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ بولو یار سبحان اللہ. کوئی پریشانی ہو رہی سبحان اللہ بولنے میں؟ کوئی دقت ہو رہی نا؟ نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ سبحان اللہ بولنے سے ہر جگہ محفل میں یہی بتایا جاتا ہے 90 نیکیاں ملیں گے، پھر بھی نہیں بولتے ہو یار. ہے شرم کی بات کی نہیں بات؟ سبحان اللہ بولنے سے کتنی نیکیاں؟ 90. وہ بھی جو پیسوں سے خریدی نہ جا سکے، آخرت میں کوئی نہیں دے گا، اس کے لیے آپ تم پریشان ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو. جہاں پہ اچھا لگے سبحان اللہ بولا کرے. یاد رکھو جب تک کر کے تمہارے جسم کے اندر سانس باقی ہے وقت ہے نیکی کما لو. مردہ ہو جائے گا پھر کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. یاد رکھنا قبر میں جا کر کے وہی تمہارے دوست، تمہارے بیٹے، تمہارے عزیز، تمہارے اقارب سب جا کر کے دفن کر دیں گے تمہیں. اور پھر بعد میں یہی تیجا چالیس اور پھر سالانہ فاتحہ ہوگی. اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ باپ کے نام سے فاتحہ یہ محفل کرائی جا رہی ہے. یار میں آپ کو بتاؤں جب تک کر کے تمہارے والدین زندہ ہیں اس وقت تک ان کی خدمت کر لو. اس وقت اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والد کو پریشان کیا، اپنے والد کو مارا، اپنے والد کو آپ نے جو ہے پریشانیاں دی، اور پھر ان کے مرنے کے بعد سوچتے ہو یار ہزاروں روپے ان کے اوپر خرچ کر دے، تو یہ آپ کے ہزاروں روپے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. اتنا یاد رکھنا یہ محفلیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم نے اس دنیا کے اوپر اپنے والد کو ستایا ہوگا. اب والد چاہے جتنا ہی بڑا کیوں گنہگار ہو، باپ کتنا ہی بڑا کیوں نہ گنہگار ہو، ماں کتنی ہی بڑی کیوں نہ گنہگار ہو، لیکن مقام جو والدین رکھتے ہیں وہ مقام ان کا ہے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ میں جائیں گے. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ میں ہوں گے. یہ تمہارے اعمال یہ سمجھ لو میں لے کر کے چلے جاؤں نہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ میں ہوں گے، والدین کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن ہمیں جو والدین کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وہی ہمیں رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے ان سے محبت کرنی چاہیے. یاد رکھنا مرنے کے بعد میں کوئی تمہارے ہار پار تمہارے مرنے کے بعد میں تم والدین کو راضی نہ کر پاؤ گے، چاہ کر کے بھی ان سے معافی نہ طلب کر سکو گے. اور اگر وہ تم سے ناراض اس دنیا سے چلے گئے تو تم سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب منبر پر میرے آقا تشریف لے کر کے گئے تو آمین کہہ رہے تھے. 3 جگہوں کے اوپر آمین کہا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے 3 جگہوں کے اوپر آمین کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا سے جب صحابہ نے اتنا پوچھا تھا تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو وہ میں آپ کو 3 جگہ نہیں بلکہ ایک جگہ بتا رہا ہوں. اس میں سے یہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا ہو اور پھر اس کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ہو. کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس میں میرا ذکر کیا جائے اور پھر مجھ پر درود نہ پڑے اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیزوں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو. اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے رہو. شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرو. آج نمازوں کی پابندی آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں یار ہم بچ جائیں گے، آخرت میں وہ مار پڑے گی. آخرت تو دور کی بات ہے یار، قبر میں وہ مار پڑے گی. قبر کے اندر فرشتے اتنی مار ماریں گے کہ تم چلاؤ گے، تمہارے چلانے کی آواز جو دیگر قومیں ہیں، دیگر مخلوقات ہیں وہ سنیں گے. انسان اور جنات کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہوتی ہیں سب سنتے ہیں، انسان نہیں سن پاتے ہیں. اگر ان کی آواز کو سن لے، چلانے کی رونے کی دردناک آواز کو سن لے تو مسلمانوں کبھی بھی کوئی بھی انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں جو بے نماز سے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. بے نما آج غوث اعظم کو مانتے نا، غوث اعظم کے نام سے 11ویں کرتے ہیں اور جتنی 11ویں اس کنچن پور میں ہوتی ہے. میں 3 گاؤں بتاتا ہوں کہ ایک کنچن پور ہوا، ایک مرزا گنج ہو گیا اور دوسرا ہوا سٹیانہ. یہ 3 گاؤں ایسے جہاں سب سے زیادہ 11ویں ہوتی ہے اور یہ 3 ہی گاؤں ایسے ہیں جس میں بے نمازی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں.
3 गांव। गौसे आजम का फरमान सुनो, गौसे आजम ने फरमाया कि जो बिन नमाजी होगा उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। गौसे आजम का फरमान है बगैर शरअ उज़्र के अगर कोई नमाज को छोड़ता है तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। गौसे आजम का ये भी फरमान है, आली शान है। सुनो, गौसे आजम ने फरमाया जो बेनमाजी होगा जब उसको मौत आएगी तो मौत के वक्त उसको कलमा भी नसीब ना होगा। गौसे आजम ने फरमाया कि जब मौत आएगी मौत के वक्त में वो प्यासा मरेगा, प्यासा मरेगा। कब्र में जाएगा, नकीरैन उसे सख्ती के साथ पेश आएंगे। कब्र उसको ऐसे दबाएगी कि इधर की पसलियां उधर की पसलियां इधर हो जाएंगी। आज यार हम सोचते हैं दुनिया पर आए ऐश कर ले। दुनिया पे सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है, जो इंसानों के लिए पैदा किया है। सारी चीज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, हवाओं को पैदा किया, दरिया को बनाया, समंदर को बनाया, अनाज को पैदा किया। कोई भी 4 चीज आप ले लीजिए, सारी चीज को अल्लाह ने अगर बनाया है तो इंसानों के लिए बनाया। अभी इंसान को सोचना चाहिए यार खुदा ने सारी चीजों को मेरे लिए बना दिया। अगर आसमान ना होता तो बारिश ना होती, अगर ये सूरज ना होता तो हमारी फसलें पक करके तैयार ना होती, अगर चांद ना होता तो हमारी फसलों के अंदर मिठास ना आती, अगर ये जमीन ना होती तो अनाज ना होता, अगर ये तमाम चीजें ना होती तो हम जिंदगी कैसे बसर करते, हवा ना होती हम सांस कैसे लेते। सारी चीजों को खुदा ने मेरे लिए बनाया है। आखिर खुदा ने मुझे किस लिए पैदा किया? सोचे मुसलमानों, सोचो कि खुदा ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है। खुदा ने यूं ही नहीं तुम्हें बनाया है। खुदा ने तुम्हें अमेश के लिए पैदा नहीं किया। खुदा ने तुम्हें जुएबाजी के लिए, सूदखोरी के लिए पैदा नहीं किया, अय्याशी के लिए पैदा नहीं किया, मक्कारियों के लिए पैदा नहीं किया है। बल्कि कुरान ऐलान करता है वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों से सुनो, हमने जिन्नों को पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है ऐश के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बताओ, खुदा ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर एक चीज को खुदा तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह इसका जिक्र फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया, आसमान को इमारत बनाया, आसमान से पानी को बरसाया कि उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने के लिए। और कुरान ही के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम्हें सिर्फ मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब बताओ यार, कितनी इबादत करते हो, कितने नमाज से पढ़ते हो यार? बताओ, क्यों नहीं जाते हो नमाज पढ़ने के लिए? अपने आखिर और ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखा है। तारे भाई, मैंने आप तो स्टेजी दुनिया पर रहते हैं, हम लोग तो इमामत करते हैं। आप 1 साल से थोड़ा शुरू किया है गाने के लिए आप जैसे लोगों की दुआ से। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों को नमाज पढ़ते हुए देखा है कि पैर में ठोकर अगर लग जाए तो वहीं इंतकाल हो जाए। और जितने जवान हैं सारे इधर से उधर घूम रहे हैं, सब घूमते हैं इधर से उधर। और यहाँ का हाल अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं क्या रब का करम है कि इस गांव के ऊपर आसमान से अंगारों की बारिश नहीं हो रही है। इस बस्ती से मस्जिद के सामने बैठ कर नमाज के वक्त ठट्ठेबाजी करते हैं। मस्जिद के में गेट के सामने बैठ करके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं चलते चलते कि जिस इंसान को ये पता करना हो कि मेरा रब मुझसे खुश है कि नाराज है, तो वो अपने ऊपर गौर कर ले, उसको पता चल जाएगा। जिसको ये गौर करना हो किस तरीके से कि अगर ये चाहे कि खुदा मुझसे नाराज है तो ये देख ले कि वो खुदा की बारगाह में सजदा करता है कि नहीं करता है। अगर वो सजदा करता है तो समझ ले कि मेरा मौला मुझसे खुश है, अगर वो सजदा नहीं करता है तो समझ ले कि मेरा मौला मुझसे नाराज है। मेरा मौला, मेरा खुदा मुझसे नाराज है। खुदा को दोस्तों ये राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अगर खुदा राजी हो गया तो दोनों जहान की नेमतें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। आपने जन्नत के बारे में बहुत सुना है ना कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिले। और आज हमारे मिंबरों से भी यही ऐलान जन्नत का हुआ करता है। और एक बात ये भी बता दो कि आजकल के जो जलसे हो रही है जाए सनीमा हाल हो रहे हैं, यानी जाए बच्चे लड़कियों को निकाल दीजिए, जितनी बच्चियां हैं निकाल दीजिए, औरतों को भेज दीजिए। लड़कियां जितनी हैं, हाँ लड़कियों को निकाल दीजिए, जितनी लड़कियां हैं उनको औरतों को भेज दीजिए। एक भाई आदमी कोई जितने साथ खड़ा हो जाए और लड़कियों को निकाल दीजिए।
उन्हें अपनी महफिल में बिठा रहे आप लोग निकाल दीजिए जहाँ औरतें हैं वहाँ पे कर दीजिए। हाँ, जहाँ पे औरतें हैं बच्चियों को नहीं कर दीजिए। आप लोग माहौल बना लेना। अभी बाद में आप अभी फौरन इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन खतीब हजरात आए हैं आपके वहाँ, उनके चेहरों की ज़ियारत करेंगे जिनकी तारीखें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जी जी सही सही। उनकी तकरीर आप सुनेंगे। उलमा की इज्जत करे, कद्र करे, आलिमों को पहचाने। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जैसे कि बुजुर्गों ने कहा है ये अपने मदरसों को मजबूत कर लो। जी, मस्जिदों से नहीं, मदरसों को मजबूत कर लो। मस्जिदें खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। मदरसों को मजबूत करो, मस्जिदें खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। अगर आपकी मस्जिद में ऐसे नहीं है, आपकी मस्जिद में लाइट का इंतजाम नहीं है, आपकी मस्जिद में तमाम चीजें वो नहीं है जो होना चाहिए, तो आप बर्दाश्त कर लेना। अगर आपके पड़ोस में कोई मदरसा है, उस मदरसे में अगर तालिब इल्म पढ़ रहा है, उसके पास खर्च नहीं है, तो आप उसकी मदद कीजिए, अपने आलिमों को पहचानिए। मैं आपको बता दूं, महाराणा शरीफ के सरजमी पे अभी आपके वहां से भी काफी लोग गए थे। वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई थी, तारीफ आई सैयद अमीन मियाँ साहब की करामत आपको बता रहा हूँ। कसम से मैं मेंबर पे कुर्सी के ऊपर बैठ करके झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात आगे आप जिसने मुझे बताया वो अल्लाह बेहतर जाने। माशाअल्लाह फैक्ट्री वाली होगी। तो वहाँ बात ये हुई थी कि मेरे पड़ोस में बैठे हुए थे, अपने ही इलाके के, कहीं पूरनपुर के या अपने लखीमपुर के थे। बात होने लगी ऐसे, तो बोले कि मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा मैं बगैर उर्स के यहाँ पे आया और सैयद अमीन मियाँ साहब 101 लोगों को लेकर के बगदाद शरीफ गए हुए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके साथ में इतने लोग हो और इतने शान वाले अल्लाह के वली, वो तशरीफ लेकर के जाए तो आलम ही कुछ और होता है। और हर मुरीद की ख्वाहिश होती है कि मेरे पीर को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बयान करते हैं वो कि जब मैं जब यहाँ आया तो जो 101 में से एक से मुलाकात हुई, उसने कहा कि जब हम बगदाद के सरजमीन पर पहुंचे और जब मजार के अंदर दाखिल होने लगे तो जो वहाँ खुदाम थे उनसे कहा जगह खाली कर दो, हमारे पीर साहब आ रहे हैं, बड़े अच्छे पीर हैं, सैयदी घराने के हैं। तो जब वहाँ उन्होंने देखा सैयद अमीन मियाँ साहब को, देखने के बाद वहाँ के खुदामों ने जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था यार किसकी बात कर रहे हो, तुम बोलते हो कि ये इतने दिनों के बाद में आए हैं, हर जुमे रात को ये आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहदु अला हज़रत, मैदाने मारहरा। हर जुमेरात को ये आते हैं। और एक मरतबा लॉकडाउन लगने से पहले जब मैं और सुने गया था तो वहाँ एक आलिम साहब से, नाम तो याद नहीं, उन्होंने तकरीर के दरमियान बताया था कि हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब की करामत उन्हें बयान की थी कि मैं बहुत ही बीमार था, परेशानी के आलम में मैंने कई जगहों के ऊपर इलाज कराया लेकिन फायदा ना हुआ। जब मैं महाराणा से बोले महाराणा के जमीन से मैं निकल रहा था, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो चल करके मैं नजीब हैदर साहब से मुलाकात करता हूँ। बोलते कि जब आया हजरत के पास में मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में कहा यार तुम्हारी तबीयत इतने दिनों से खराब है और तुमने दिल्ली के फला हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराया? बोले कि मैंने ना तो फोन किया कि हजरत दुआ कर दीजिए, ना कभी मैंने खबर की, बगैर खबर की हुई हजरत को इल्म हो गया। तो महाराणा की सरजमीन है मेरे अजीजों, वहाँ आप हजरत गए थे, वहाँ से हजरत ने क्या पैगाम दिया था? क्या पैगाम दिया था? पैगाम, उनके पैगामों को जो लोग सुन करके आए हैं अगर उनके ऊपर अमल कर ले इंशाल्लाह उनकी जिंदगियां सुधर जाएंगी। उन्होंने कहा था अपने वहाँ आप शादियां करते हैं, शादियों में खाना बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है। आप शादियों में इतना इंतजाम ना करें, आप जो है ये ना देखें कि हमारे वहाँ गरीबी है या हम मालदार के वहाँ करेंगे, बस ये देखें कि सुन्नी सही अकीदा है, मसले के आला हजरत पे अमल करने वाला है कि नहीं करने वाला है, उसके वहाँ आप शादी कर दें। और खाने का
انتظام مختصر کیا کرے، زیادہ ادھر ادھر کھانے نہ بہایا کرے اور شریعت کے اوپر عمل کیا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم پیروں کے قدموں کو چوم رہے ہو اور اپنے والدین کو ناراض رکھے ہو تو تمہارا یہ قدم چومنا بیکار جائے گا۔ اگر تمہارے والدین ناراض ہیں، اگر تم اپنے والدین کے قدموں کو چوم کر کے پھر اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہاری دنیا پر بھی تمہارے لیے کامیابی کی دعا ہوگی اور کامیابی ہوگی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیابی ہوگی اور جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے حشر میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ میرے آقا مرحبا پکاریں گے اور جس کی تمنا کر کے تم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اوپر گزار رہے تھے وہ چیز تمہیں مل جائے گی، رب کا دیدار ہوگا، رب کائنات میں جنت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کے ساتھ ساتھ جہنم بھی ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ سوئی کے ناکے کے برابر اگر دکھا دیا جائے تو پوری دنیا والے برداشت نہیں کر پائیں گے، بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے۔ یاد رکھنا جہنم میں جب جائے گا تو جہنمی بستر جو ہے لباس ہوگا جہنم کے صندوق میں بند کیا جائے گا۔ تو جہاں جنت کو آپ تلاش کر رہے ہو جہنم سے بھی ڈرتے رہا کرو، جہنم سے ڈرتے رہو۔ میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہرحال چلیے خیر ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد بولو نا۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی شک ہے، تمہیں شک ہے اس میں؟ جب شک نہیں تو بولو نا اسلام زندہ باد۔ سبھی لوگ کلمہ پڑھو، بولو نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ میں تو یار اپنا ہوں، آپ کا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی بھی انشاءاللہ آؤں گا کہ حضرت کی تقریر ہونی ہے اور ابھی جن کو آپ نے بلایا ان کی تقریر ہونی ہے۔ تو آپ بتائیے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے پابندی کے ساتھ میں؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو وہ بھی بے نمازی ہے، اللہ اللہ۔ وہ بھی بے نمازی ہے۔ تو نماز کی پابندی کرے، آپ نماز کی عادت بنائے۔ اگر آپ کی ایک ٹائم کی دو ٹائم کی چھوٹ رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ چھوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں۔ میرے بولنے میں جو بھی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہوئی ہوں مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل سے معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرات۔